پاک مقام کا پردہ اور ستون۔ خروج کی کتاب 26 باب اس کی 31 سے 37 آیت۔ اور تو آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے باریک کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایک پردہ بنانا اور اس میں کسی ماہر استاد سے کروبیوں کی صورت گھڑوانا اور اسے سونے سے منڈے ہوئے کیکر کے 4 ستونوں پر لٹکانا۔ ان کے کنڈے سونے کے ہوں اور چاندی چاروں خانوں پر کھڑے کیے جائیں، اور پردہ کی گمڑیوں کے نیچے لٹکانا اور شہادت کے صندوق کو وہیں پر پردہ کے اندر لے جانا، اور یہ پردہ تمہارے لیے پاک مقام کو پاک ترین مقام سے الگ کرے گا، اور تو سرپوش کو پاک ترین مقام میں اور شہادت کے صندوق پر رکھنا، اور میز کو پردہ کے باہر دھر کر شمعدان کو اس کے مقابل مسکن کی جنوبی سمت میں رکھنا، یعنی میز شمالی سمت میں رکھنا۔ اور تو ایک پردہ خیمہ کے دروازہ کے لیے آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنانا، اور اس پر بیل بوٹے گھڑے ہوئے ہوں، اور اس پردہ کے لیے کیکر کی لکڑی کے 5 ستون بنانا اور ان کو سونے سے مڑنا، اور ان کے کڑے سونے کے ہوں جن کے لیے تو پیتل کے 5 خانے ڈھال کر بنانا۔ پاک مقام۔ میں پاک مقام کے ستونوں اور اس کے پردہ کے رنگوں پر مشتمل روحانی مطلب پر غور و خوض کرنا پسند کروں گا۔ خیمہ اجتماع جس پر ہم یہاں غور کر رہے ہیں 13.5 میٹر لمبائی اور 4.5 میٹر چوڑائی کی پیمائش رکھتا تھا، اور یہ 2 کمروں میں جو پاک مقام اور پاک ترین مقام کہلاتے تھے تقسیم ہوتا تھا۔ پاک مقام کے اندر ایک شمعدان، نظر کی روٹیاں کی میز اور بخور کی قربان گاہ تھی، جبکہ پاک ترین مقام کے اندر شہادت کا صندوق سرپوش رکھے ہوئے تھے۔ پاک مقام اور پاک ترین مقام پر مشتمل خیمہ اجتماع چاروں طرف سے پیمائش میں تقریباً 70 سینٹی میٹر چوڑے اور 4.5 میٹر اونچے کیکر کی لکڑی کے تختوں سے گھرا ہوا تھا، اور خیمہ اجتماع کے دروازے پر کیکر کی لکڑی کے 5 ستون سونے کے منڈے ہوئے رکھے گئے تھے۔ دروازہ بذات خود جس کے ذریعے کوئی شخص بیرونی صحن سے خیمہ اجتماع میں داخل ہوتا تھا، آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے بنے ہوئے پردہ کا بنا ہوا تھا۔ خیمہ اجتماع کے بیرونی صحن میں یہاں 60 ستون جس میں ہر ایک کی پیمائش 2.25 میٹر اونچائی میں کھڑے ہوئے تھے۔ صحن کا دروازہ جو اس کے مشرق میں واقع تھا بھی آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان سے بنا ہوا تھا، اور صرف بیرونی صحن کے اس دروازے کے ذریعے سے گزرنے کے بعد کوئی بھی خیمہ اجتماع کے صحن میں داخل ہو سکتا تھا۔ خیمہ اجتماع کے صحن میں سوتنی قربانی قربان گاہ اور حوض تھا۔ پھر ان 2 سے گزر کر کوئی شخص تب خیمہ اجتماع کے دروازے پر آتا تھا جو پیمائش میں 4.5 میٹر اونچائی جتنا لمبا تھا۔ خیمہ اجتماع کا یہ دروازہ 5 ستون رکھتا تھا جس کے خانے پیتل کے بنے ہوئے تھے۔ خیمہ اجتماع کے صحن کے دروازے کی مانند خیمہ اجتماع کا دروازہ بھی آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان سے بنے ہوئے پردے کا تھا، اور 5 ستونوں کے اوپر دھری ہوئی سونے کی کنڈیوں پر لٹکا ہوا تھا۔ یہ پردہ تقسیم کار تھا جو خیمہ اجتماع کے اندر اور باہر کو علیحدہ کرتا تھا۔ ہمیں سب سے پہلے یقیناً کیا غور کرنا چاہیے؟ خیمہ اجتماع کے دروازے کے ستون۔ خیمہ اجتماع کے دروازے کے 5 ستون کی پیمائش اونچائی لمبائی میں 4.5 میٹر تھی۔ ان ستونوں پر آسمانی ارغوانی اور سرخ رنگوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کے 4 دھاگوں سے بنا ہوا ایک پردہ پڑا رہتا تھا۔ سب سے پہلے آئے ہم اس حقیقت پر مرکز ہوں کہ خیمہ اجتماع کے دروازہ کے 5 ستون پیمائش میں 4.5 میٹر اونچے تھے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے بذات خود ہمارے گناہوں کو دھونے اور ہمیں اپنے بیٹے بنانے کے سلسلہ میں قربانی کی عظیم قیمت ادا کی، کیونکہ آپ اور میں اپنی بنیاد میں ایسے ناکامی اور کمزور انسان ہیں۔ ہم اس دنیا میں بہت ساری خطائیں کرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، کیونکہ آپ اور میں بدترین گناہ گار ہیں جو بچ نہیں سکتے، بلکہ اس دنیا میں ہر لمحہ گناہ کرتے ہیں۔ ہم بہت سارے عیب اور خطائیں رکھتے ہیں۔ خیمہ اجتماع کے دروازے کے یہ ستون ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہم ایسے عیبوں اور دنیا کے گناہوں سے چھڑانے کے لیے خدا نے اپنے واحد اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے ذاتی گناہوں کی قیمت کے طور پر قربان کیا، اور یعنی وہ بے شک یوں ہمیں دنیا کے گناہوں سے چھڑا چکا ہے۔
دوسرے لفظوں میں ہمارے عیبوں اور گناہوں کے لیے جو ہم نے اس دنیا میں کیے، یسوع مسیح نے اپنے ذاتی بدن کو خدا کے سامنے ایک قربانی کے جانور کے طور پر پیش کیا اور ضرورت سے زیادہ دنیا کے گناہوں کی قیمت ادا کی اور یوں ہمیں بچا لیا۔ اگر ایک شخص خطا سرزد کرتا اور خداوند کی پاک چیزوں کے حوالے سے غیر ارادتاً گناہ کرتا، تب اسے خطا کی قربانی کے طور پر ایک مینڈا لانا پڑتا تھا اور اسے ان میں سے 5واں حصہ ملنا پڑتا تھا اور اسے کاہنوں کو دینا پڑتا تھا۔ احبار کی کتاب اس کے 5 باب اس کی 15 سے 16 آیت۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اور مجھے ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے دے دیا اور یوں ضرورت سے زیادہ ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر چکا ہے۔ ہمارے خداوند اس زمین پر ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آیا اور اپنے آپ کو ہمارے ان گناہوں کے لیے ہمارے ذاتی خطا کی قربانی کے طور پر پیش کر دیا۔ کلام مقدس کی قربانیاں مثلاً سوتنی قربانیاں، خطا کی قربانیاں، سلامتی کی قربانیاں پیش کی جاتی تھی تاکہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے اپنے گناہوں کو اپنی قربانیوں کے جانور پر اپنے ذاتی ہاتھ رکھنے کی بدولت غائب کر سکیں اور یوں اپنے گناہ ان پر منتقل کر سکیں۔ ایسی قربانیوں میں سے خطا کی قربانی ایسی قربانی تھی جس سے ایک قربانی کا جانور کسی کے عیبوں کو مٹانے کے لیے چڑھایا جاتا تھا۔ یہ خطا کی قربانی جب کوئی بے توجہی کی وجہ سے دوسرے کو نقصان پہنچاتا تھا، یعنی نقصان کا بدلہ دینے اور تعلق کو بحال کرنے کی پیش کی جاتی تھی۔ خطا کی قربانی میں فدیہ کا 20% شامل کرتے تھے اور کل عضوی کے لیے بشمول جرمانے اور تلافیاں شامل ہوتی تھی۔ یہ خطا کی قربانی کی بنیادی شرط تھی کہ یہ ایسی قربانی جو کسی کے عیبوں کے خاص مقصد کے لیے چڑھائی جاتی تھی جب وہ کسی دوسرے کا نقصان کرتا تھا۔ احبار کی کتاب 5 باب اس کی 14 آیت، 6 باب اس کی 7 آیت۔ کیا آپ اور میں یہاں تک گناہ سے جدا ہیں؟ کیا ہم اپنی پوری زندگیاں جبکہ گناہ کرتے ہوئے نہیں گزارتے؟ ہم بچ نہیں سکتے بلکہ ایسا ہی کرتے ہیں کیونکہ آپ اور میں آدم کی اولاد ہیں۔ ہم بذات خود جانتے ہیں محض کتنی ساری خامیاں ہم رکھتے ہیں اور کیسے ہم اپنی زندگیاں اتنے سارے گناہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف اور خداوند کے خلاف کتنی ساری بدیاں کر چکے ہیں۔ ایسا صرف ہے کیونکہ ہم بہت سست اور ان بدیوں کو گناہ کے طور پر پہچاننے میں ناکافی ہیں، یعنی ہم اکثر ان کے بارے میں بھول جاتے ہیں اور جو ہی ہم اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ لیکن آپ اور میں بچ نہیں سکتے بلکہ خدا کے سامنے پہچانتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اور خدا کے خلاف بہت ساری خطائیں کر چکے ہیں، یعنی ہم اس کے سامنے سادگی سے گناہ گار ہیں۔ ایسے گناہ گاروں کو ان کے تمام گناہوں سے چھڑانے کے لیے خدا کو ان کے ذاتی خطا کی قربانی کے طور پر یسوع مسیح کو بھیجنا چاہیے۔ یوں یسوع مسیح کے اپنے قربانی کی قیمت کی بدولت ہمارے گناہوں کی سزا برداشت کرنے کے بعد خدا ہمیں نجات کا تحفہ عنایت کر چکا ہے۔ جب خدا باپ نے اس زمین پر اپنے بیٹے کو بھیجا اور اسے بپتسمہ دلوایا اور وہ مصلوب ہوا تو سب ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچانا اور اپنے ذاتی لوگ بنانا مقصد تھا۔ کیسے ہم کبھی اپنے آپ کو موازنہ اس قربانی کی قدر و قیمت سے کر سکتے ہیں؟ ہم گناہ گاروں کو اپنے تمام گناہوں سے بچانے کے لیے ہمارا خداوند گناہوں کی ساری قیمت ادا کرنے کے لیے قربان ہوا تھا اور یوں ہمیں دنیا کے گناہوں سے بچا چکا ہے۔ کیسے یہ بلکہ خدا کی حیران کن فضل کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہو سکتی تھی؟ کتنی گہری، چوڑائی اور اونچائی خدا کی محبت ہے۔ اصل حقیقت خیمہ اجتماع کے دروازے کے ستون تقریباً 4.5 میٹر اونچے تھے۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی معرفت بخشی گئی ہمارے لیے خداوند کی محبت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایسے حقیر انسانوں کو جیسے ہم ہیں گناہ کی سزا سے چھڑانے کے لیے ہمارے خداوند ہمیں اپنی ذاتی قربانی کے وسیلہ سے بچا چکا ہے۔ میں اس حقیقت کے لیے اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب ہم بچ نہیں سکتے تھے اور اپنے گناہوں کی سزا کی وجہ سے جہنم کے اسیر تھے، اور جب خداوند نے ہمیں ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے ہمارے واسطے اپنے ذاتی بدن پیش کیا، تو کیسے ہم ممکنہ طور پر اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے؟ ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یوحنا سے بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے یسوع نے اپنے قیمتی بدن پر ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، صلیبی خون کے ساتھ ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی اور یوں ہمیں ہمارے تمام گناہوں اور سزا سے بچا چکا ہے۔ اس لیے ہم صرف اس خوشخبری پر اپنے ایمان کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ خیمہ اجتماع کے دروازے کے ستون پر مشتمل نجات کا گہرا مطلب ہے۔ خیمہ اجتماع کے دروازے کے 5 ستونوں میں سے ہر ایک اونچائی میں 4.5 میٹر تھا۔ کلام مقدس میں عدد 5 خدا کے فضل کو عائد کرتا ہے، اس لیے یہاں وہاں 5 ستون تھے۔
نجات کے تحفے کو لاگو کرتا ہے جو خدا ہمیں عنایت کر چکا ہے۔ ہم سے محبت کرنے اور ہمیں اپنی نجات کی محبت سے ملوث کرنے کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں اس کے اپنے لوگ بننے کے لیے بالکل کسی بھی چیز میں کم نہ ہونے کے قابل بنایا۔ کلام مقدس سونا ایمان کو بیان کرتا ہے، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، جو ہمیں اپنے آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے وسیلہ سے بچا چکا ہے۔ دوسرے لفظوں میں سونے کے وسیلہ سے کلام مقدس ایمان کے بارے میں فرماتا ہے کہ جو پورے دل سے سچائی پر ایمان رکھتا ہے، خدا بذات خود اس زمین پر آیا اور بپتسمہ لینے کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا اور صلیب پر مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا اور یوں ہمیں مکمل طور پر راست باز بنا چکا ہے۔ یہ ہے کیوں پاک مقام کے ستون سب سونے کے ساتھ منڈے ہوئے تھے، یعنی خیمہ اجتماع کے دروازے کے ستونوں کے خانے پیتل کے بنے ہوئے تھے۔ ظاہر کرتا ہے کہ خداوند بے رحمی سے سزا برداشت کر کے ہمیں جو حقیقتاً بچ نہیں سکتے تھے بلکہ اپنے گناہ کی وجہ سے جہنم کے قیدی تھے، اپنے بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلہ سے بچا چکا ہے۔ کیونکہ ہم اتنے عیبوں سے بھرے ہوئے تھے، ہم حقیر انسان تھے جو واقعی بچ نہیں سکتے تھے بلکہ موت کے حوالے ہو جاتے، اور پھر بھی ہمیں اپنے ذاتی لوگ بننے کے لیے حتمی اور قدوس خدا نے اپنے آپ کو قربان کیا، جو ہم سے کہیں زیادہ قابل عزت ہے اور یوں ہمیں خدا باپ کے بیٹے بنا چکا ہے۔ یہ ہے کیوں سونا ایمان کو ظاہر کرتا ہے جو اس سچائی پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ہے کیسے ہم یقیناً خیمہ اجتماع کے دروازے کے رنگوں کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں یقیناً اس پر غور و فکر بھی کرنی چاہیے، اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے دلوں کے مرکز میں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ خیمہ اجتماع کے ستونوں کے پیتل کے خانے۔ خیمہ اجتماع میں صرف اس کے دروازے کے ستون کے خانے پیتل کے بنے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ زمین پر آپ اور میں ایک دوسرے کے خلاف اور خدا کے خلاف بہت سارے گناہ سرزد کر چکے ہیں، اور یعنی اس لیے ہم بچ نہیں سکتے تھے بلکہ ان گناہوں کی وجہ سے لعنتی تھے۔ ان پیتل کے خانوں میں پوشیدہ سچائی ہمیں سوتنی قربانگاہ کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ پہلی چیز جس سے گناہ گار جب وہ اس دنیا کے دروازہ میں سے خیمہ اجتماع کے صحن میں داخل ہوتے ملتے تھے، سوتنی قربانی یہ قربانگاہ تھی جہاں سوتنی قربانی چڑھائی جاتی تھی۔ لفظ قربانگاہ یہاں چڑھانے کا مطلب بیان کرتا ہے۔ سوتنی قربانگاہ اس سچائی کے علاوہ کسی دوسری کو بیان نہیں کرتی کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اور تب ہم تمام گناہ گاروں کی جگہ پر بے رحمی سے صلیب پر قربان ہو گیا۔ سوتنی قربانگاہ ایسی جگہ تھی جہاں قربانیاں جو ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے گناہوں کو قبول کرتی تھی، ان گناہوں کی سزا کے طور پر موت کے حوالے کی جاتی تھی۔ کاہن سوتنی قربانگاہ کے سینگوں پر ان قربانیوں کے جانوروں کا خون لگاتے تھے، اس کے نیچے ریتیلی زمین پر باقی خون اڈیل دیتے تھے اور قربان با پر ان کا گوشت آگ سے جلا دیتے تھے۔ یہ موت کا مقام تھا جہاں قربانیاں جو گناہوں کو اٹھا لیتی تھیں ذبح ہوتی تھیں۔ سوتنی قربانگاہ خیمہ اجتماع کے صحن کے دروازہ اور بذات خود خیمہ اجتماع کے درمیان میں دھری ہوئی تھی۔ اسی طرح ہر کسی کو جو خیمہ اجتماع میں داخل ہونا چاہتا تھا پہلے سوتنی قربانی کی اس قربانگاہ سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس لیے سوتنی قربانگاہ میں سے گزرنے کے بغیر خیمہ اجتماع میں داخل ہونے کا کوئی دوسرا حتمی راستہ نہیں تھا۔ یہ بلا کہنے ماننا پڑتا ہے کہ سوتنی قربانگاہ مختصر یسوع مسیح کے بپتسمہ اور صلیب کا عکس ہے، اور ہمارے خداوند کا بپتسمہ اور صلیب وہ ہیں جو گناہ گاروں کے تمام گناہ بدکاریوں کو ختم کرتے ہیں جو خدا کے سامنے آتے ہیں۔ اس طرح پہلے اپنے گناہوں کو لانے اور سوتنی قربانگاہ پر رکے بغیر اور یاد رکھنے کے بغیر کہ قربانی کا جانور انہیں ان کے گناہوں کے ہاتھوں سے رکھے جانے اور اس جگہ پر اپنا قربانی کا خون بہانے کے وسیلہ سے ان گناہوں کو اٹھانے کی معرفت انہیں بچا چکا ہے۔ کوئی گناہ گار کبھی خدا کے سامنے نہیں جا سکتا، اور یہ ایمان خدا کے سامنے جانے کا راستہ ہے، اور اسی وقت یہ وہ ایمان ہے جو ہماری اپنی گناہ کی معافی کی برکت اور گناہ کی سزا برداشت کرنے یعنی گناہ کے لیے مرنے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جب اسرائیل کے لوگ اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے قربانی پیش کرتے تھے، وہ سب سے پہلے اس کے سر اپنے ہاتھ رکھنے کی بدولت جانور پر اپنے گناہوں کو منتقل کرتے، اسے ذبح کرتے اور اس کا قربانی کا خون نکالتے، اور تب اس کا خون سوتنی قربانی کی قربانگاہ کے سینگوں پر لگاتے اور سب باقی بچا خون قربانگاہ کی بنیاد پر انڈیل دیتے تھے۔ سوتنی قربانگاہ کے نیچے کی بنیاد زمین کی تھی۔ زمین یہاں بنی نوع انسان کے دلوں کو بیان کرتی ہے۔
اسی طرح یہ ہمیں بتاتی ہے کہ گناہ گار اپنے دلوں میں ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کرتے ہیں، یعنی قربانی کے جانور نے ان کے گناہوں کو قبول کیا اور ان کی جگہ پر مر گیا۔ یہ سب نجات کی شریعت کے عین مطابق ہے۔ سوتنی قربانی قربان گاہ کے سینگ ہمیں گناہوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو عدالت کی کتاب میں روحانی طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ پرانے عہد نامہ کے دور کے گناہ گار اپنے گناہوں کی معافی حقیقت پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے حاصل کر سکتے تھے کہ وہ قربانی کے جانور کے سر پر اپنے ہاتھ رکھ چکے تھے اور یوں اس پر اپنے گناہ منتقل کر چکے تھے، اور یعنی یہ قربانی تمام اپنا خون بہاتی تھی اور سوتنی قربانی قربان گاہ پر پیش کی جاتی تھی۔ اگر ہاتھوں کا رکھا جانا اور موت اور قربانی کے جانور کا جلایا جانا نہیں ہوتا تھا جو گناہ گاروں کے لیے اپنے گناہوں کا کفارہ دینا ممکن بناتا تھا، تو ان کے لیے خدا کے سامنے جانے کا راستہ مکمل طور پر رک جاتا تھا۔ وہ مزید قدوس خدا کے سامنے جانے کے قابل نہیں ہوتے تھے۔ مختصراً اس قربانی کے نظام کے علاوہ کوئی دوسری حقیقت نہیں تھی جس نے انہیں خدا کے سامنے جانے کے قابل کیا۔ اس طرح یسوع مسیح کے بپتسمہ اور اس کی موت اور اس کی فدیہ کی قربانی پر اپنے ایمان کے بغیر ہمارے لیے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے اور خدا کے سامنے جانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کیسے اسرائیل کے لوگ سب سے زیادہ خوبصورت، کامل اور پیارے اور بے عیب برہ اپنے کاہنوں کے پاس لے آ چکے تھے۔ اگر ان کے ہاتھ ان کے سر پر نہیں رکھے جا چکے تھے، اگر وہ یوں ان گناہوں کو قبول نہیں کر چکا تھا، اور اگر خون نہیں بہایا جا چکا تھا اور ذبح نہیں کیا جا چکا تھا، تب یہ کسی بھی طرح کوئی اثر پیدا نہیں کرے گا۔ جب یہ ہمارے ایمان کی باری آتی ہے، اگر ہم ایمان نہیں رکھتے تو بپتسمہ جو یسوع مسیح نے یوحنا سے حاصل کیا اور قیمتی خون جو اس نے صلیب پر بہایا ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکے تھے، تب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم گناہوں کی مکمل معافی حاصل کر چکے۔ بپتسمہ جو یسوع نے حاصل کیا اور صلیب پر اس کی موت گناہ گار اور خدا باپ کے درمیان واضح طور پر کھڑے ہیں، اور وہ اس لیے ثالثی حقائق بن چکے ہیں جو گناہ گاروں کو ان کی بدکاریوں سے بچاتے ہیں۔ سوتنی کی قربانی کی قربان گاہ ایک نمونہ ہے جو نجات کے منصوبہ پر مشتمل ہے، جسے آسمان پر قادر مطلق خدا بذات خود ترتیب دے چکا ہے اور یسوع مسیح میں پورا کر چکا ہے۔ موسیٰ نے خیمہ اجتماع کو نجات کے طریقہ اور نمونہ کے مطابق تعمیر کیا جو خدا اسے کوہ سینا پر دکھا چکا تھا۔ جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہدایت بار بار کی گئی، جیسا کہ خروج کی کتاب 25 باب 40 میں بیان کرتی، اور دیکھ تو ان کو ٹھیک ان کے نمونہ کے مطابق جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا ہے بنانا۔ لوگ ایک صلیب بنا سکتے ہیں اور اس پر یسوع مسیح کو لٹکا سکتے تھے، لیکن اس سے آگے وہ کچھ بھی دوسرا کام نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اسے ہاتھوں سے باندھ سکتے تھے، کلوری تک گھسیٹ سکتے تھے۔ انہوں نے اسے مصلوب کیا جبکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ خدا کے سامنے کیا کر رہے ہیں۔ گناہ گار یہاں تک جا سکتے تھے کیونکہ یہ سب باتیں دور اندیشی کے مطابق پورے ہونے والی تھیں جن کا خدا پہلے ہی منصوبہ بنا چکا تھا۔ تاہم یہ یسوع مسیح ہے جو ہمارے تمام گناہوں کو ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے اپنے بپتسمہ اور صلیب کے خون کے وسیلہ سے یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لینے کی بدولت اور یوں دنیا کے گناہوں کو اٹھانے، یعنی ان سب کو ایک ہی بار دھونے اور صلیب پر اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے بچا چکا ہے۔ اسی طرح صلیب پر خداوند یسوع مسیح کی موت سے پہلے یوحنا سے حاصل ہوا اس کا بپتسمہ ہماری نجات کے لیے حتمی طور پر سب سے زیادہ تشویشناک ناگزیر واقعہ تھا۔ اس کا گناہوں کو برداشت کرنا اور ان کا سزا حتیٰ کہ تخلیق سے پیشتر خدا کی معرفت مقرر ہوئے تھے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب میں یسوع نے نیقودیمس کو بتایا کہ یہ پانی اور روح کی خوشخبری ہے۔ اس لیے یسوع کا بپتسمہ اور صلیب خداوند کی دور اندیشی ہے جس کا یسوع مسیح میں پیشتر منصوبہ بنایا گیا تھا اور اسے متعین کیا گیا تھا۔ یسوع نے بذات خود فرمایا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت۔ اور یسوع کے بپتسمہ پر پطرس نے بھی فرمایا، اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ پہلا پطرس 3 باب 21 آیت۔ اعمال کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ خدا کے مقرر کردہ انتظام اور سابق علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا۔ اعمال کی کتاب 2 باب اس کی 23 آیت۔ بپتسمہ جو یسوع نے حاصل کیا اور صلیبی خون سب قادر مطلق خدا کے مقصد اور منصوبے کو پورا کیا۔
اس طرح کیونکہ کوئی شخص اپنے دل میں اس سچائی کو قبول کرنے اور اس سچائی پر ایمان رکھنے کے بغیر خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ خدا ہم سے ایمان کا مطالبہ کرتا ہے اور ہمیں یقیناً اسے رکھنا چاہیے۔ ایمان کے بغیر جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتا، کوئی شخص نجات یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یسوع اپنی ذاتی آزاد مرضی سے یوحنا سے بپتسمہ لینے، اپنے آپ کو گناہ گاروں کے حوالے کرنے اور صلیب پر اپنا خون بہانے کا فیصلہ نہیں کر چکا تھا، تب گناہ گار کبھی اسے مصلوب کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ یسوع دوسروں کے ہاتھوں سے کلوری تک گھسیٹنے کے لیے مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مکمل طور پر اس کی ذاتی مرضی سے تھا کہ اس نے بپتسمہ لینے، اپنا خون صلیب پر بہانے کے وسیلہ سے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا اور یوں گناہ گاروں کو ان کے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے۔ عیسائی کی کتاب اس کا 53 باب اس کی 7 آیت بیان کرتی ہے، اور وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح وہ برے جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کا بپتسمہ اور اس کی صلیبی موت مکمل طور پر اس کی ذاتی مرضی کے مطابق تھی، اور ان کے وسیلہ سے وہ ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے ان کا بچا چکا ہے جو اس کے بپتسمہ اور صلیبی خون پر اپنے تمام گناہوں سے ایمان رکھتے ہیں۔ خداوند کے ان کاموں کی بنیاد پر عبرانیوں کا خط کے مصنف یہ بھی لکھتا ہے، اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ عبرانیوں کا خط 9 باب اس کی 26 آیت۔ سوتنی قربانی قربان گاہ میں جو ہمیں یسوع مسیح کے بپتسمہ اور اس کی صلیبی موت کے عکس کو دکھاتی ہے، ہم واقعی آسمان کی نجات کی روحانی بخشش کی شہادت کو دیکھ سکتے ہیں۔ سوتنی قربانی قربان گاہ پر قربانی کے جانور کی موت یسوع مسیح کے اصل بپتسمہ اور موت کے علاوہ کسی دوسرے کو لاگو نہیں کرتی، جو ہر کسی کے گناہوں کی وجہ سے مطلوب تھا۔ پرانے عہد نامہ میں گناہ گار اپنی قربانی کے جانوروں کی معرفت اپنی بدکاریوں کا فدیہ دیتے تھے، جو ان کے ہاتھوں کے رکھے جانے کے ساتھ ان کے گناہوں کو اٹھاتے اور ان کی جگہ پر مار جاتے تھے۔ اسی اسلوب میں نئے عہد نامہ میں خدا کے بیٹے کے کلوری پر ظالموں کے ہاتھوں سے مرنے سے پیشتر اس نے یوحنا سے بپتسمہ لینے کی بدولت پہلے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ یسوع کو مصلوب ہونا اور اپنا خون اڈیلنا اور مرنا تھا۔ اس طرح خدا نے یسوع پر اپنے ہاتھ رکھنے، جانے اور مرنے کے لیے مصلوب ہونے کا منصوبہ بنایا اور اسے مقرر کیا، اور یہ سب ان قاتلوں کے درمیان جنہوں نے اس کے بیٹے کو قتل کیا اور اپنے آپ کے درمیان صلح کو قائم کرنے کے سلسلہ میں تھا۔ خدا نے ہاتھوں کے رکھے جانے اور موت کے وسیلہ سے تشکیل دی گئی نجات کو شریعت کا منصوبہ بنایا، اور اس شریعت کے مطابق اس نے اسرائیل کے لوگوں کو اس قربانی کے جانور کو پیش کرنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کی اجازت دی۔ دوسرے لفظوں میں خدا بذات خود مکمل طور پر گناہ گاروں کو بچانے کے لیے سلامتی کی قربانی بن گیا۔ خدا کی یہ نجات کتنی ناقابل پیمائش، گہری اور پر حکمت اور راست ہے۔ اس کی حکمت اور سچائی حیران کن طور پر شاندار ہے اور سادگی سے ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کون حتیٰ کہ ہاتھوں کے رکھے جانے اور خون کے بہانے کے وسیلہ سے تشکیل دی گئی اور سوتنی کی قربانی کی قربان گاہ میں ظاہر کی گئی اس کی دور اندیشی نجات کا تصور کرنے کی جرت کر سکتا ہے۔ پولیس کی مانند جو کر سکتے ہیں محض ستائش ہے۔ پالوس کی مانند سب جو ہم کر سکتے ہیں محض ستائش ہے۔ واہ خدا کی دولت، حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشاں ہیں۔ رومیو کا خط اس کا 11 باب اس کی 33 آیت۔ پانی اور خون اور روح کی خوشخبری واحد راست خوشخبری ہے جس کے ساتھ خدا گناہ گاروں کو مکمل طور پر بچا چکا ہے۔ سوتنی قربانی کی قربان گاہ کے سینگ۔ سوتنی قربانی قربان گاہ کے چاروں کونوں پر جو خیمہ اجتماع کے صحن میں رکھی ہوئی تھی پیتل کے سینگ جڑے ہوئے تھے۔ کلام مقدس میں یہ سینگ گناہ کی عدالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یرمیہ کی کتاب اور اس کا 1 باب اس کی 17 آیت، مکاشفہ 20 باب اس کی 11 سے 15 آیت یہ ظاہر کرتا ہے کہ صلیب کی خوشخبری بپتسمہ پر مبنی ہے جو یسوع نے حاصل کیا تھا۔ اس لیے پالوس رسول فرماتا ہے، کیونکہ میں انجیل سے نہیں شرماتا، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے
نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ رومیو کا خط اس کا 1 باب اس کی 16 آیت، پہلا کرنتیوں 1 باب اس کی 18 آیت میں بھی یوں لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ صوتی قربانی قربان گاہ کے یہ سینگ واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ خدا کی راست عدالت اور نجات مکمل طور پر اس کے بپتسمہ، اس کی صلیبی موت اور اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے پوری ہو چکی ہے۔ صوتی قربانی قربان گاہ کے کڑوں میں رکھی گئی 2 چوبیں۔ بیان میں تعمیر کیے گئے خیمہ اجتماع کی تمام اشیاء اٹھائی جانے والی تھی۔ یہ اسرائیل کے لوگوں کے خانہ بدوش زندگی کی فطرت کا ایک مناسب طریقہ تھا۔ انہیں بیان میں سے جب تک وہ کنعان کی سرزمین میں بس نہیں جاتے گزارنا تھا۔ چونکہ ان کی ذاتی زندگی جاری رہی، جب وہ بیابان میں گزر رہے تھے، خدا نے ان سے سوتنی قربانی قربان گاہ کو پکڑنے کے لیے 2 چوبیں تیار کروائیں تاکہ ان کے کاہن قربان گاہ کو اٹھا سکیں۔ جب اسرائیل کے لوگ خدا سے آگے بڑھنے کا حکم پاتے تھے، جس طرح خروش کی کتاب 27 باب اس کی 6 سے 7 آیت بیان کرتی ہے، اور تو قربان گاہ کے لیے کیکر کی لکڑی کی چوبیں بنا کر ان کو پیتل سے مڑنا، اور تو ان چوبوں کو کڑوں میں پہنا دینا کہ جب کبھی قربان گاہ اٹھائی جائے وہ چوبیں اس کی دونوں طرف رہیں۔ جس طرح اس کی دونوں طرف سوتنی قربانی قربان گاہ کے پیتل کے 4 کڑوں میں سے 2 چوبیں ڈالی گئی تھیں، لاوی اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا سکتے تھے اور اسے لے جا سکتے تھے جب اسرائیل کے لوگ سفر کرتے تھے۔ سوتنی قربانی قربان گاہ مسیح کے بپتسمہ اور صلیب کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح جسے لاوی سوتنی قربانی قربان گاہ کو اس کی دونوں چوبوں کے ساتھ اٹھاتے اور اسے بیابان میں لے جاتے تھے، اس کے بپتسمہ اور صلیبی کی خوشخبری بھی اس دنیا کے پورے بیان میں اس کے خادموں کے وسیلہ سے پہچانی جاتی ہے۔ ایک دوسرے امر جسے ہمیں یقیناً آگے بڑھنے سے پہلے دیکھنا چاہیے، یہ حقیقت ہے کہ وہاں 2 چوبیں تھیں جنہوں نے اسرائیلیوں کو سوتنی قربانی قربان گاہ کو اٹھانے کے قابل کیا۔ اسی طرح پانی اور روح کی خوشخبری بھی 2 حصوں سے بنی ہوئی ہے۔ پہلا بپتسمہ ہے جو مسیح نے یوحنا سے حاصل کیا، اور دوسری سزا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر برداشت کی۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو گناہ کی معافی کی نجات مکمل ہو جاتی ہے۔ سوتنی قربانی قربان گاہ 2 چوبیں رکھتی تھی۔ مختلف نظر سے دیکھتے ہوئے یہ دستے رکھتی تھی۔ ایک چوب کافی نہیں تھی، کیونکہ صرف ایک چوب کے ساتھ قربان گاہ جب اٹھائی جاتی تو متوازن نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی طرح پانی اور روح کی خوشخبری بھی 2 حصوں سے تشکیل پاتی ہے، اور یہ بپتسمہ جو یسوع مسیح نے یوحنا سے حاصل کیا اور صلیب پر اس کا خون بہانا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یسوع کا بپتسمہ اور اس کی صلیب پر موت باہمی طور پر حتمی عناصر ہیں جو باہم راست سچائی کو تشکیل دیتے ہیں۔ یسوع کا بپتسمہ اور خون منصفانہ طور پر گناہ گاروں کی گناہ کی معافی مکمل کر چکے ہیں۔ ان 2 یسوع کے بپتسمہ اور اس کی صلیبی موت میں سے اگر ایک کو نظر انداز کیا جاتا ہے، تب یہ اسی طرح دوسرے کو نظر انداز کرنے کی مانند ہے۔ مسیح کے بپتسمہ اور اس کے خون بہانے کے بغیر کوئی نجات ممکن نہیں ہو سکتی۔ بے شک اس کا جی اٹھنا بھی اہم ہے۔ مسیح کے جی اٹھنے کے بغیر اس کی موت بے فائدہ ہوگی اور وہ کسی بھی طرح کوئی نتیجہ نہیں رکھے گی۔ اگر ہمیں صرف ایک مردہ مسیح پر ایمان رکھنا تھا، تب وہ کسی کو حتیٰ کہ اپنے آپ کو بچانے کے قابل نہیں ہوگا۔ لیکن مسیح جس نے بپتسمہ لیا، موت تک صلیب پر خون بہایا اور پھر زندہ رہنے کے لیے موت پر غلبہ آیا، ان کا حقیقی نجات دہندہ بن چکا ہے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں اور خدا کے پاس آتے ہیں، اور وہ ان کا ابدی نجات کا خداوند اور محافظ بھی بن چکا ہے۔ اور اس کے جی اٹھنے کے بغیر صرف مسیح کی موت پھیلانا محض ایک جھوٹ اور فریب ہے، اور مسیح کے جی اٹھنے کے بغیر اس کی صلیب محض خدا کی ناکامی ہوگی۔ یہ یسوع کو محض ایک غیر اہم مجرم میں بھی تبدیل کر دے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ خدا کو ایک جھوٹ میں بھی مزید بدل دے گی، جس کا نتیجہ کتاب مقدس کے کلام کا تمسخرہ ہوگا۔ جیسا کہ مسیح نے یوحنا سے بپتسمہ لیا اور وہ صلیب پر مر گیا، پھر مردوں میں سے جی اٹھا، اور یوں ان کا حقیقی نجات دہندہ بن چکا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ خوشخبری جو تمام خوشخبری میں سے یسوع کے بپتسمہ کو باہر نکال دیتی ہے، جس کی آج کے دور کے بہت سارے مسیح پیروی کر رہے ہیں۔
خدا کو ناخوش کرتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے اور ان کی جانوں کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور ایسی خوشخبری پر ایمان رکھنا خدا کی دائمی سچائی کے کلام کو نظر انداز کرنا اور رد کرنا ہے۔ جھوٹے نبی جو صرف مسیح کی صلیب کی تعلیم دے رہے ہیں، مسیحیت کو دنیا کے بہت سارے مذاہب میں سے محض ایک میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کیوں خوشخبری جس کی وہ پیروی کر رہے ہیں مکمل طور پر پانی اور روح کی سچی خوشخبری سے مختلف ہے۔ مسیحیت واحد مذہب ہے جو واحد خدا اور زندہ مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔ تاہم حتیٰ کہ جس طرح مسیحیت شاید دنیا کے دوسرے تمام مذاہب سے بالاتر نظر آ سکتی ہے اور اپنے آپ کا حقیقی سچ کے طور پر دعویٰ کر سکتی ہے، اگر یہ صرف اپنے واحد خدا کی عقیدت کی تشریح کرتی ہے، جبکہ پانی اور روح کی خوشخبری ایمان کو نکال دیتی ہے، تب یہ محبت اور سچ کا ایمان نہیں ہے بلکہ صرف خود پسندی کا مذہب رہ جائے گا۔ سوتنی قربانی قربانگاہ کی جگہ یہاں آئے ہم ایک بار پھر جگہ پر غور کریں کہ خیمہ اجتماع کے صحن کے سوتنی قربانی قربانگاہ کہاں رکھی گئی تھی۔ خیمہ اجتماع کا سارا سامان میں سے سوتنی قربانی قربانگاہ سب سے بڑی تھی۔ یہ خیمہ اجتماع کے آلات میں سے سب سے پہلی تھی جہاں ترتیب وار کاہن آتے تھے جب وہ عبادت کے لیے پاک مقام میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ سوتنی قربانی قربانگاہ خدا پر ایمان کا نقطۂ آغاز ہے، اور یہ لوگوں سے اس تک پہنچنے کے سلسلہ میں اس کے کلید کو پیروی کا مطالبہ کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں سوتنی قربانی قربانگاہ سچائی کو ظاہر کرتی ہے جسے لوگوں کو یقیناً اپنے تمام گناہوں کا مسئلہ غیر ایماندار بننے کی بجائے ایماندار بننے کے وسیلہ سے حل کرنا چاہیے، کیونکہ بپتسمہ پر جو یسوع نے یوحنا سے حاصل کیا، صلیب پر ایمان نہ رکھنا کسی کو زندہ خدا کے سامنے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ یہ بپتسمہ اور خدا کے بیٹے کی موت پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے نجات پا چکے ہیں۔ ایسا ایمان نہ رکھنے کے وسیلہ سے نہیں ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے معاف ہو چکے ہیں اور صرف بپتسمہ اور خدا کے بیٹے کے خون بہانے پر ایمان رکھنے کی بدولت نئی زندگی حاصل کر چکے ہیں۔ کیونکہ پانی اور روح کی یہی اصل خوشخبری اتنی اہم، بنیادی اور سب سے زیادہ کامل ہے، ہمیں یقیناً اپنے دلوں میں اس پر بار بار غور کرنا جاری رکھنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً اس خوشخبری کو پہچاننا چاہیے اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً اپنے دلوں میں ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم سب جہنم کے اسیر بن چکے تھے، اور ہمیں یقیناً یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے اور اس ایمان کے ساتھ متحد ہو کر کہ خداوند نے بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا اور صلیب پر اپنا خون بہانے کی بدولت ہمارے گناہوں کی سزا برداشت کی۔ سوتنی قربانی کے اس قربانگاہ کے ساتھ ساتھ یعنی خیمہ اجتماع کے دروازے کے ستونوں کے خانے پیتل کے بنے ہوئے تھے، ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں یقیناً حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم سب اپنے عیبوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک جانے کے حقدار ہیں، اور خدا کی عدالت کے مطابق جو اعلان کرتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم سب اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے لائق ہیں۔ مگر ایسے حقیر انسانوں کو جسے ہم ہیں بچانے کے لیے، جنہیں واقعی یقینی طور پر جہنم میں جانا چاہیے، ہمارے سب گناہوں کی عدالت میں سے ہمارا خداوند مجسم ہوا اور اس زمین پر آیا، بپتسمہ لینے کی معرفت اپنے ذاتی بدن پر بنی نوع انسان کے گناہوں کو اٹھا لیا، دنیا کے گناہوں کو صلیب پر لے گیا، اپنا خون بہانے کی بدولت سزا اٹھائی، اور یوں آپ کو اور مجھے مکمل طور پر ہمارے گناہوں اور سزا سے بچا چکا ہے۔ صرف وہ جو اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں خدا کی کلیسیا میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے لوگ بن سکتے ہیں۔ خیمہ اجتماع کے دروازے کا پردہ اور ستون ہم پر ظاہر کرتے ہیں کہ صرف وہ جو یہ ایمان رکھتے ہیں خدا کے لوگ بن سکتے ہیں اور اس کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں یقیناً خیمہ اجتماع کے دروازے کے پردہ کے 4 رنگوں میں ظاہر کی گئی سچائی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں اپنی آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور سفید اور باریک بٹے ہوئے کتان کی خدمات کے وسیلہ سے اس زمین پر آنے کی بدولت بچا چکا ہے؟ ارغوانی دھاگے کا مطلب ہے کہ یسوع بذات خود خدا ہے۔ آسمانی دھاگے کا مطلب ہے کہ یسوع بذات خود خدا اور ایک انسان بن گیا اور اس زمین پر
بپتسمہ لینے کی بدولت ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، اور سرخ دھاگے کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح نے، جس نے یوں ہمارے تمام گناہوں کو قبول کیا، مصلوب ہونے کی بدولت اپنے قیمتی بدن کو قربان کر دیا۔ ہمارے لیے یہ ایمان رکھنا آزاد خود ضروری ہے کہ بپتسمہ لینے اور مصلوب ہونے والا یسوع پھر مردوں میں سے جی اٹھا اور یوں آپ کو اور مجھے مکمل طور پر بچا چکا ہے۔ صرف وہ جو واقعی اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں خدا کی کلیسیا کے خادمین بن سکتے ہیں۔ خیمہ اجتماع کے دروازہ کے ستون خادموں کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ صرف وہ جو اس راستہ پر ایمان رکھتے ہیں خدا کے لوگ ہیں، اور یعنی صرف ایسے لوگ ہی خدا کی معرفت اس کے خادموں اور ستونوں کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ سفید باریک بٹا ہوا کتان ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جو خدا کے لوگ یعنی راست باز بن چکے ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں میں بالکل واقعی کوئی گناہ نہیں رکھتے۔ راست باز وہ ہیں جو آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے کی سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ ہمارا خداوند زمین پر آیا اور بپتسمہ سے جو اس نے یوحنا سے حاصل کیا اور صلیبی خون کے وسیلہ سے تمام گناہ گاروں کو بچا چکا ہے۔ چونکہ خداوند اپنی ذاتی قیمتی زندگی دینے کے وسیلہ سے ہمیں بچا چکا ہے، ہم بچ نہیں سکتے بلکہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا تھا۔ پہلا یوحنا کا خط 5 باب اس کی 6 ہے۔ ارغوانی دھاگا حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ خداوند ہمیں جو حقیر اور عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں اپنی قیمتی زندگی دینے کے وسیلہ سے بچا چکا ہے، اور یعنی وہ یوں ہمیں خدا کے لوگ بنا چکا ہے۔ اب اگر صرف ہم اپنے دلوں میں اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں تب کامل نجات پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے ہم سب ایسے راست باز بن سکتے ہیں جو بے گناہ ہیں۔ ہمیں یقیناً ایمان کا یہ تحفہ عطا کرنے کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم ایسا ہی ایمان رکھ سکیں۔ در حقیقت یعنی ہم اس سچائی پر ایمان رکھنے کے لیے آ چکے ہیں بذات خود خدا کی طرف سے ایک بخشش ہے۔ گناہ سے ہماری نجات بھی خدا کی ایک بخشش ہے۔ کیا خدا اپنی قیمتی زندگی ہم سے کہیں زیادہ لازوال ہے؟ ہمیں دینے کی بدولت ہمارے گناہوں سے ہمیں نہیں چھڑا چکا ہے؟ چونکہ یسوع نے بپتسمہ لیا، صلیب پر مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا اور یوں ہمیں نجات کا تحفہ دے چکا ہے۔ سب جو اب اس خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں نجات کا یہ تحفہ حاصل کر سکتے ہیں اور خدا کے اپنے لوگ بن سکتے ہیں۔ جب نجات کی باری آتی ہے تو بالکل ہمارا کوئی ذاتی کام موجود نہیں ہے، ہمارے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ محض یسوع مسیح پر ایمان رکھنا چاہیے جو آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے کی بدولت آیا۔ یہ نجات ہمارے لیے خدا کا تحفہ ہے۔ یسوع مسیح پر اپنے ایمان پہلے ہی سوچنے کی بدولت شروع ہوتا ہے، آیا ہم واقعی جہنم کے لائق ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جب ہم پہلے پہچانتے اور اپنی گناہ گار حقیقی ذاتوں کو مانتے ہم بچ نہیں سکتے بلکہ سچائی پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہمارے گناہوں کے لیے ہمارے ذاتی خطا کی قربانی بن گیا، یعنی ہم نجات یافتہ ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ جب گناہ کر رہے ہیں۔ یہ سب ہے ہم کر سکتے ہیں، یعنی ایسا خداوند کے وسیلہ سے بخشے گئے نجات کے تحفے کی بدولت ممکن ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو ہماری جگہ پر قربان کیا۔ کیا ہم محض اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں؟ کیا ہم یوں ایمان کے وسیلہ سے خدا کے لوگ بن چکے ہیں؟ کیا ہم واقعی ہی ایسا ایمان رکھتے ہیں؟ کیا ہم اقرار کر سکتے ہیں کہ ہماری نجات ہمارے کاموں سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش سے ہے؟ کیا ہم واقعی مانتے ہیں کہ ہم خدا کی معرفت بخشی گئی نجات کی بخشش پر ایمان رکھنے سے پہلے سب جہنم کے قیدی بن چکے تھے؟ ہمیں یقیناً ان امور کو ایک مرتبہ پھر دیکھنا چاہیے۔ خیمہ اجتماع یسوع مسیح کا مفصل خاکہ ہے۔ خیمہ اجتماع میں ظاہر کی گئی سچائی جھوٹے نبیوں کی منہ بند کر دیتی ہے۔ جب ہم خیمہ اجتماع کا کلام کھولتے اور ان کے سامنے ان کے بارے میں بولتے ہیں ان کا دھوکہ سب ظاہر ہو جاتا ہے۔ خیمہ اجتماع کے دروازے کے ستون سب سونے کے ساتھ منڈے ہوئے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خیمہ اجتماع میں کہیں بھی کوئی انسانی شبان نہیں ہے۔ خیمہ اجتماع کے اندر ہر چیز سونے کے ساتھ منڈی ہوئی تھی۔ اس کے دروازے کے ستون سونے کے ساتھ منڈے ہوئے تھے اور ستونوں کے اوپر پردے بھی سونے کے ساتھ منڈے ہوئے تھے تاہم ستونوں کے خانے پیتل کے بنے ہوئے تھے، اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنے گناہوں اور عیبوں کی وجہ سے
آپ اور میں سب جہنم کے لائق تھے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا واقعی یہ صورتحال نہیں ہے؟ کیا آپ واقعی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ بھی ہر روز سرزد کیے گئے اپنے عیب دار گناہوں کی وجہ سے جہنم کے لائق تھے؟ یعنی آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم جانے کے لائق تھے۔ خدا کی معرفت کی گئی راست عدالت ہے، تب کیا آپ اس عدالت کو مانتے ہیں؟ آپ کو یقیناً ماننا چاہیے۔ یہ محض علم نہیں ہے، بلکہ آپ کو یقیناً اسے اس پر ایمان رکھنے کی بدولت قبول کرنا چاہیے۔ کتاب مقدس فرماتی کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ رومیو کا خط 10 باب اس کی 10 آئے۔ جب ہم اپنے دلوں میں پہچانتے ہیں کہ ہم جہنم جانے کے لائق تھے، اور جب ہم سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند ہمیں اپنے آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر کیے گئے کاموں کی بدولت مکمل ہوئی نجات کی بخشش دینے کی بدولت بچا چکا ہے۔ تب ہم سب پاک مقام میں داخل ہو سکتے اور زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند، یعنی وہ جو ہم سے کہیں زیادہ قیمتی اس زمین پر آیا، اس نے بپتسمہ لینے کی بدولت ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، یعنی اس نے اپنا خون بہایا اور صلیب پر مر گیا، اور یعنی ایسا کرنے کی بدولت وہ ہمارے تمام گناہوں کو دھو چکا ہے اور ہمیں ہماری سزا سے بچا چکا ہے۔ ہمیں آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے کے وسیلہ سے بچا چکا ہے۔ خداوند ہمیں راست باز بنا چکا ہے۔ ہمیں یقیناً اپنے دلوں کے مرکز میں اس پر واقعی ایمان رکھنا چاہیے۔ صرف وہ جو اپنے دل کے مرکز میں اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کے لوگ اور اس کے خادم بن سکتے ہیں۔ اس سچائی کو قبول کرنا محض انسان کے بنائے ہوئے خیالات میں سے ایک کے طور پر یعنی حقیقی ایمان نہیں ہے۔ پس خیمہ اجتماع پہ یہ مطلب رکھتا ہے کہ میں اکثر اپنے گرجا گھر میں آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے کے بارے میں سن چکا تھا، اور اس طرح ان کے مطلب یوں بیان ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ گو آپ یوں اپنے خیالات میں صرف سچائی پر ایمان رکھ چکے ہیں، یعنی اب وقت ہے جب آپ کو یقیناً خلوص دل سے اپنے دلوں میں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے۔ خیمہ اجتماع کے دروازے کے ستون کے خانے پیتل کے بنے ہوئے ہوں، لیکن پیتل کے خانے صرف خیمہ اجتماع کے دروازے کے 5 ستونوں کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ مقابلے میں پاک ترین مقام کے پردہ کے ستون پیتل کے خانے نہیں رکھتے تھے، بلکہ ان ستونوں کے چاروں خانے سب چاندی کے بنے ہوئے تھے۔ کلام مقدس میں چاندی خدا کی بخشش اور فضل کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ سونا سچے ایمان کو ظاہر کرتا ہے جو دل کے مرکز سے ایمان رکھتا ہے۔ دوسری طرف پیتل گناہ کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا ہم سب گناہوں کی وجہ سے خدا کے ہاتھوں سے عدالت میں جانے کے لائق نہیں تھے؟ ہر ایک اور آپ میں سے ہر کسی کو خدا اور لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں اور عیبوں کی وجہ سے پرکھے جانا تھا۔ کیا یہ صورتحال نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف آپ ہی ایسا ہے، بلکہ میں خدا کے سامنے مانتا ہوں کہ میں بذات خود اس طرح کا تھا۔ دوسرے لفظوں میں میں یہ صرف آپ سے نہیں پوچھتا، بلکہ آپ اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں۔ اور اسی طرح اپنی ذات کے لیے میں مکمل طور پر خدا کے سامنے پہچانتا ہوں کہ میں اپنے عیبوں کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے عدالت میں جانے کے لائق تھا، اور یعنی اس کی شریعت کی مطابقت میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے لیے لائق تھا۔ میں اس سے واضح طور پر تسلیم کرتا ہوں۔ ایسے انسان کے لیے جس طرح میں ہوں، خداوند اس زمین پر آیا، وہ ایک انسان کے طور پر بدن میں آیا اور بپتسمہ لینے کی بدولت اپنے ذاتی بدن پر میرے تمام گناہوں کو اٹھا لیا۔ صلیب پر مرنے کی بدولت میرے گناہوں کی ساری سزا کو برداشت کیا، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کی بدولت میرا کامل نجات دہندہ بن چکا ہے۔ یہ ہے میں کیا ایمان رکھتا ہوں، اور جب میں نے اس طرح ایمان رکھا، میری نجات جس کا خدا حتیٰ کہ تخلیق سے پیشتر منصوبہ بنا چکا تھا سب مکمل ہو گئی۔ یہ مکمل ہوگی جو ہی میں نے اپنے دل کے مرکز میں اس پر ایمان رکھا۔ آپ کے دل بھی ایسے ہی ہیں۔ اس سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے آپ کی نجات بھی جس کا خدا یسوع مسیح میں حتیٰ کہ دنیا کی بنیاد سے پہلے منصوبہ بنا چکا تھا آپ کے دل میں مکمل ہوتی ہے۔ خدا کا منصوبہ کہ آپ کو اپنے لوگ بنانا اس وقت مکمل ہوتا ہے جب آپ اپنے دل کے مرکز میں اس منصوبے پر ایمان رکھتے ہیں۔
یہ اپنے دلوں میں ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ سچی نجات ہمارے دل کے مرکز میں حاصل ہوتی ہے۔ نجات ہمارے جسمانی کاموں سے حاصل نہیں ہوتی۔ نجات کسی الہیاتی تعلیم کی بدولت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف سچائی پر ایمان کے وسیلہ سے ہوتی ہے۔ اس نجات کا حتیٰ کہ تخلیق سے پیشتر یسوع مسیح میں منصوبہ بنایا جا چکا تھا۔ نجات ایک تحفہ ہے جو ہمیں یسوع مسیح میں اس کے بپتسمہ اور صلیبی خون کے وسیلہ سے عطا کیا جا چکا ہے۔ یہ نجات حقیقتاً اس زمین پر تقریباً 2000 سال پہلے مکمل ہوئی تھی، اور کوئی بھی محض شخص نجات کے اس تحفہ سے خارج نہیں ہے، کیونکہ یسوع ہر کسی کے گناہوں کے مٹانے کے لیے خدا کے نجات کے منصوبے کو مکمل کر چکا تھا۔ اسی طرح وہ جنہوں نے اپنے دل کے مرکز میں اس نجات پر ایمان رکھا، سب خدا کے بیٹے بن چکے ہیں۔ ان سب کے گناہ برف کی مانند سفید مٹ چکے ہیں، اور وہ سب مفت اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ مگر اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو گناہ کی معافی حاصل نہیں کر چکے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو سچائی پر ایمان نہیں رکھتے، حتیٰ کہ گو وہ اسے جانتے ہیں۔ وہ جو اپنے دل کے مرکز میں اقرار نہیں کر چکے، وہ جہنم جانے کے لائق ہیں، اور وہ جو پانی اور خون اور روح کی خوشخبری کو پہچان نہیں چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کو خداوند کے ساتھ کچھ واسطہ نہیں رکھنا ہے۔ خدا کی نجات صرف ان کو بخشی جاتی ہے جو اپنے گناہگار فطرت کو جانتے اور پہچانتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا اٹھانے کے لائق اور جہنم میں ڈالے جانے کے مستحق ہیں۔ خیمہ اجتماع کے دروازہ کے پردہ کے 5 ستون کہاں تھے جو آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان سے بنے ہوئے تھے؟ وہ سب کہاں کھڑے تھے؟ وہ پیتل کے خانوں پر کھڑے تھے۔ آپ اور میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم جانے کے لائق تھے۔ صرف جب ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں تو ہماری نجات اس پہچان پر کھڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، کیونکہ آپ کے لیے اور میرے لیے خداوند اس زمین پر آیا، یوحنا اصطباغی سے بپتسمہ لیا، صلیب پر اپنا خون بہایا، قربان ہو گیا، اور یوں ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے چکا ہے۔ اسی طرح آپ کو اور مجھے یقیناً واقعی اپنے دل کے مرکز میں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے۔ کم سے کم ایک بار ہمارے دلوں کو یقیناً پہچاننا چاہیے، میں واقعی جہنم جانے کے لائق ہوں، اور پھر بھی خداوند مجھے پانی اور روح کے وسیلہ سے بچا چکا ہے۔ تب ہمیں یقیناً نجات یافتہ ہونے کے لیے اپنے دلوں میں ایمان رکھنا چاہیے، جس طرح رومیو کا خط 10:10 آیت بیان کرتی ہے، کیونکہ راستہ بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ ہمیں یقیناً اپنے دل کے مرکز میں اپنی نجات پر واقعی ایمان رکھنا چاہیے، اور اپنے منہ کے ساتھ اس کا اقرار کرنا چاہیے۔ خداوند مجھے آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے کے وسیلہ سے بچا چکا۔ مجھے جہنم میں جانا اور غضب اٹھانا تھا، لیکن خداوند میری جگہ پر میرے گناہوں کو دھو چکا ہے، میرے گناہوں کو اٹھا لیا، میری جگہ پر میری ساری سزا برداشت کی، اور یوں مجھے مکمل طور پر بچا چکا ہے، اور وہ مجھے مکمل طور پر خدا کا بیٹا بنا چکا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں یقیناً اپنے دل کے مرکز میں ایمان رکھنا چاہیے اور اپنے منہ کے ساتھ اقرار کرنا چاہیے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ کسی بھی حال میں اب تک حقیقت کو نہیں مانتے کہ آپ جہنم جانے کے لائق تھے؟ حتیٰ کہ جس طرح آپ آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، اور حتیٰ کہ جس طرح آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں اس طریقے سے نجات دے چکا ہے۔ کلام مقدس فرماتا ہے اس لیے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ رومیو کا خط اس کا 3 باب اس کی 23 آیت۔ سچا ایمان یقین کرنا ہے کہ حتیٰ کہ جس طرح سب گناہ کر چکے ہیں اور اس لیے سب کو جہنم جانا تھا، لیکن خداوند اس زمین پر آیا، بپتسمہ لیا، صلیب پر مر گیا، پھر مردوں میں سے جی اٹھا، اور یوں مکمل طور پر ہمیں راست باز بنا چکا ہے۔ یہ نجات کتنی عجیب ہے! کیا یہ سادگی سے شاندار نہیں ہے؟ خیمہ اجتماع کسی بھی طرح نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ یہ بیان کی گئی تفصیل کے ساتھ خدا کے کلام کے عین مطابق تعمیر کیا گیا تھا۔ خیمہ اجتماع کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں بیشتر تفصیل سے بتایا کہ وہ ہمیں اپنی قیمتی زندگی دینے کے لیے وسیلہ سے بچائے گا۔ وہ ہمیں خیمہ اجتماع کے وسیلہ سے بتاتا ہے کہ یسوع بپتسمہ لینے، صلیب پر مرنے کی بدولت ہمیں قیمتی نجات عنایت کر چکا ہے، اور ہمیں یقیناً کیا کرنا چاہیے کہ اپنے دل کے مرکز میں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ کون آپ کی خاطر آپ کو نجات دے سکتا ہے؟
آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہو سکتے ہیں، جو ایک انسان کے بدن میں بالکل آپ کی مانند آیا ہے۔ اگر کسی نے آپ کے گناہ اٹھا لیے اور آپ کی جگہ پر بے رحمی سے سزا برداشت کی، آپ اور اس کے شکر گزار ہونے کی صورت سے زیادہ وجہ رکھیں گے۔ لیکن خداوند یسوع جو لاکھوں مرتبہ زیادہ شریف اور ہم میں سے امیر ہے، اس نے ہماری خاطر اپنی قیمتی قربانی پیش کی۔ محض کتنی یہ شکر گزاری کی بات ہے، یہ حقیقت کتنی قیمتی تحفہ ہے کہ سربلند خداوند ہمیں اپنے آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے کے ساتھ نجات عنایت کر چکا ہے۔ یہ تحفہ کتنا لازوال ہے، کیسے ہم ممکنہ طور پر اپنے دل میں اس پر ایمان نہیں رکھ سکتے۔ یہ ہے کیوں ان سب کو جو اپنی گناہ گاری کو مانتے ہیں یقیناً اس سچائی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ جو اس سچائی پر ایمان رکھنے کے اہل ہیں وہ ہیں جو مانتے ہیں کہ وہ بچ نہیں سکتے بلکہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ صرف وہ جو پہچانتے ہیں کہ وہ واقعی گناہ گار ہیں، اور یعنی وہ یقیناً طور پر جہنم جانے کے لائق ہیں، اور وہ خدا کی قیمتی نجات پر ایمان رکھنے کے اس طرح ایمان کے وسیلہ سے اسے حاصل کرنے کے اہل ہیں، اور وہ جو اپنے دل میں اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کی کلیسیا کے خادم بن سکتے ہیں۔ ہم محض حقیر لوگ ہیں جن کے پاس فخر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ جب ہم اپنے آپ کا موازنہ ان سے کرتے ہیں جو اس دنیا میں حتیٰ کہ اپنی نمایاں صلاحیتوں کے ساتھ مشہور ہو چکے ہیں، یا پھر یہ صورتحال ہے کیسے ہم کبھی پاک اور کامل اور قادر مطلق خدا کے سامنے اپنے آپ پر فخر کرنے کی جرت کر سکتے ہیں۔ سب جو ہم اس کے سامنے کر سکتے ہیں محض مانگنا ہے کہ خداوند ہمیں بچا چکا ہے، کہ حتیٰ کہ ہم بچ نہیں سکتے بلکہ اپنے عیبوں کی وجہ سے مرنے والے تھے۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ رومیو 6 باب اس کی 23 آیت۔ بے شک ہمیں اپنے گناہوں کی وجہ سے موت کی مزدوری ادا کرنی تھی، لیکن کیونکہ ہمارے خداوند ہمیں بچا چکا ہے جو جہنم جانے کے لائق تھے، ہم اس ایمان کے وسیلہ سے اب آسمان میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس ایمان کو باہر نکالتے ہیں، ہم سب سو مرتبہ جہنم جانے کے لائق ہیں۔ کیا یہی صورتحال نہیں ہے؟ بے شک یہی صورتحال ہے۔ ہم سب جہنم میں پھینکے جانے کے مستحق ہیں، لیکن کیونکہ سربلند خداوند ناقابل پیمائش محبت کے ساتھ اس زمین پر آیا، بپتسمہ لیا اور اپنا خون بہایا اور صلیب پر سزا برداشت کی، اب ہم اپنی جہنم کی یقینی منزل سے بچ چکے ہیں، کیونکہ خداوند ہمارے واسطے اپنی قیمتی زندگیاں دے چکا ہے۔ ہم گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے، کیسے ہم ایمان نہیں رکھ سکتے کہ خداوند ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے ہمیں ہمارے گناہوں سے بچا چکا ہے، یعنی اس لیے وہ ہمیں نجات کا تحفہ دے چکا ہے۔ کیسے ہم راست باز بننے سے انکار کر سکتے تھے؟ کیسے آپ اس پر ایمان نہیں رکھ سکتے تھے؟ بالکل جس طرح خیمہ اجتماع کے دروازہ کے پردہ کے ستون سونے کے ساتھ منڈے ہوئے تھے، اسی طرح ہمیں بھی یقیناً مکمل طور پر اپنے دلوں کو ایمان سے لپیٹنا چاہیے۔ ہمیں یقیناً اپنے آپ کو مکمل طور پر اور پورے طور پر ایمان سے ڈھانپ لینا چاہیے۔ ہمیں یقیناً اپنے دل کے مرکز میں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اپنے دل کے مرکز میں اس سچی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے بغیر ہم خدا کے سامنے نہیں جا سکتے۔ یہ ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ ہم گناہ گار واقعی جہنم جانے کے لائق ہو سکتے تھے۔ یہ ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ ہم بھی خدا کے سامنے راست باز بن سکتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ گناہ گار اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خداوند ہمیں اپنے پانی اور خون کے وسیلہ سے بچا چکا ہے۔ یہ ہے ہمارے خداوند کا کلام کیسے اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے۔ رومیو کا خط 9 باب 27 آیت میں پورا ہوتا ہے۔ جب ہم ایک بار اس دنیا میں پیدا ہوتے تھے، ہمیں پہلے ہی اپنے گناہوں کی خاطر سزا برداشت کرنی تھی، تاہم خدا ہمیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات کا تحفہ بخش چکا ہے۔ اپنے دل کے مرکز میں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اس لیے ہم خدا کے بیٹے بننے کے قابل ہو چکے ہیں۔ خدا اپنی نجات کی غیر مشروط محبت ان سب کو عنایت کر چکا ہے جو ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ ان کی عدالت کرے گا اور سزا دے گا جو اپنی بے اعتقادی کی گناہ کی وجہ سے
اس خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16 سے 18 آیت۔ ہمیں یقیناً نجات کے 2 حقائق پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہم گناہ گار تھے جو لعنتی ہونے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے موت کے حوالے کیے جانے کے لائق تھے، لیکن آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کی نجات پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے، جس کا خدا منصوبہ بنا چکا اور ہمیں عنایت کر چکا ہے، ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ حقیقی طور پر ہمیں یقیناً خدا کے سامنے اقرار کرنا چاہیے، میں واقعی جہنم جانے کے لائق ہوں، اور ہمیں یقیناً یہ بھی اقرار کرنا چاہیے، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند مجھے پانی اور روح کے وسیلہ سے بچا چکا ہے۔ ہمیں یقیناً پانی اور خون اور روح کی خوشخبری پر، یعنی آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کی سچائی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ اپنے دل کے مرکز میں اس سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے کہ ہم نجات یافتہ ہو چکے ہیں، یہ خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے کہ ہم نجات یافتہ ہو چکے ہیں۔ ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں۔ لوگ خدا کے اپنے لوگ بن سکتے ہیں صرف جب وہ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند اپنی تمام بنی نوع انسان کو آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے وسیلہ سے بچا چکا ہے، جو جہنم جانے کے لائق تھے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ صرف آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان پر ایمان حقیقی ایمان ہے۔ یہ خیمہ اجتماع کے دروازے کے پردہ میں ظاہر کیا گیا روحانی مطلب ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ جب لوگ اپنے دلوں میں سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ درست طور پر حقیقی ایمان کے بارے میں بول سکتے ہیں۔ حقیقی ایمان محض ہونٹوں کے ساتھ سچائی کا اقرار کرنا، جبکہ دل سے ایمان نہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کا ایمان سے اپنے منہ کے ساتھ اقرار کرنا ہے، جبکہ دل کے مرکز میں سچائی پر ایمان رکھنا ہے۔ آپ میں سے سب کو یقیناً آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کی نجات پر ایمان رکھنا چاہیے، جو آپ کو دائمی طور پر بچا چکی ہے۔ ہم خدا کا کافی شکر ادا نہیں کر سکتے، کوئی معنی نہیں رکھتا ہم اس کی کتنی سخت خدمت کرتے ہیں۔ تب کیسے ہم اپنی نجات کے بارے میں بول سکتے ہیں؟ کیسے ہم بول سکتے ہیں کہ خداوند آپ کو اور مجھے ہمارے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے، جو بچ نہیں سکتے تھے بلکہ جہنم جانے کے لائق تھے؟ کیسے ہم پانی اور روح کی خوشخبری کو بھول سکتے ہیں جب یہ ہر روز ہماری خامیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ کیسے ہم اس خوشخبری کو نظر انداز کر سکتے ہیں جب نجات یافتہ ہونے کے لیے بلکہ صرف اس اصل خوشخبری کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے؟ ہم ہمیشہ شکر گزار ہیں، ہم ہمیشہ شادمان ہیں، ہم بچ نہیں سکتے بلکہ ہمیشہ اس کی تمجید کرتے ہیں۔ وہ جو اس سچائی کو نہیں جانتے کہتے ہیں کہ خدا نے بنی نوع انسان کو محض کھلونے کے طور پر بنایا اور ان سے تفریح کے لے رہا ہے۔ خدا کے خلاف کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں خدا کو یقیناً اکتا جانا چاہیے، اس نے ہمیں اپنے کھلونوں کے طور پر بنایا اور ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہم گناہ کریں گے، اور وہ پھر بھی وہ محض ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اور اب وہ فرماتا ہے کہ وہ ہمارے گناہ گاروں کو بچا چکا ہے۔ کیا وہ ہمارے ساتھ محض کھیل نہیں کھیل رہا؟ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تب محض ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کھیلتا ہے جس طرح وہ محسوس کرتا ہے۔ تب خدا نے کیا ہمیں اپنے کھلونے کے طور پر نہیں بنایا؟ لوگوں کے بے شمار تعداد اس طرح سوچتی ہے، وہ یہ کہتے ہوئے خدا کے خلاف بغض رکھتے ہیں کہ اگر اس نے واقعی ان سے محبت رکھی، اسے انہیں یقیناً کامل انسانوں کے طور پر، یعنی انہیں ناکافی گناہ گاروں کے طور پر بنانے کی بجائے پیدا کرنا چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگ موجود ہیں جو خدا کے دل سے ناواقف رہتے ہیں اور اپنے الزام تراشی کی انگلیاں اس پر اٹھاتے ہیں۔ ہم خدا کی معرفت پیدا کی گئی مخلوقات ہیں، پودے، جانوروں کی مانند بنی نوع انسان بھی خدا کی معرفت پیدا کی گئی مخلوقات ہیں، لیکن خدا نے بنی نوع انسان کو پودوں، جانوروں کی مانند نہیں بنایا۔ حتیٰ کہ اس نے ہمیں بنانے سے پہلے خدا ہمیں یسوع مسیح اپنے بیٹے میں اپنے ذاتی لوگ بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا اور ہمیں اپنے جلال میں شامل کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور یہ اس مقصد سے ہے کہ خدا نے ہمیں پیدا کیا۔ بنی نوع انسان کو پیدا کرنے کا مقصد دوسری مخلوقات کے مقصد سے مختلف تھا۔ تب یہ کیا مقصد تھا جس کے ساتھ خدا نے لوگوں کو بنایا؟ یہ ان کا ابد تک سارے جلال
اور شان و شوکت میں اس کی بادشاہی میں زندہ رہنا تھا، یعنی پودے جانوروں کی مانند جو سادگی سے خدا کی تمجید کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ خدا کا بنی نوع انسان کی تخلیق کا مقصد انہیں اپنے گناہ گار ذات کو جاننے پہچاننے کے قابل کرنا تھا اور نجات دہندہ پر ایمان رکھنے کے قابل کرنا تھا، جو انہیں تخلیق کے خداوند کے طور پر بچا چکا ہے، اور یوں مکمل بن جائیں اور مستقبل میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ خدا نے ہمیں روبوٹ یا کھلونے نہیں بنایا، بلکہ اس نے ہمیں بنایا تاکہ ہم خالق کو پہچانے، نجات دہندہ پر ایمان رکھنے اور پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہونے کی بدولت اس کے بیٹے بن جائیں۔ اسی طرح ہماری تخلیق کے اس مقصد کی پیروی کرتے ہوئے ہم جلال حاصل کریں گے اور شادمان ہوں گے۔ اگرچہ اس زمین پر ہم خوشخبری کے ساتھ دوسری جانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں ہماری بھی خدمت ہوگی۔ آپ کیا سوچتے ہیں بنی نوع انسان کے لیے خدا کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنی نوع انسان کو اب تک خدا کے شان و شوکت اور جلال سے لطف اندوز ہونے کے قابل کرنا تھا۔ بنی نوع انسان کو پیدا کرنے میں خدا کا مقصد انہیں اپنے لوگ بنانا اور ان کی ذاتی شان شوکت اور جلال میں انہیں حصہ لینے کے قابل کرنا تھا۔ ہم کیوں پیدا ہوئے تھے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم کہاں سے آئے اور ہم کہاں کو جا رہے ہیں؟ ایسے فلسفائی سوالات کا اب تک جواب نہیں ملا، اور اسی طرح لوگ اب تک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ناراض ہیں۔ اپنے مستقبل کو نہ جانتے ہوئے بعض لوگ حتیٰ کہ نجومیوں جادوگروں میں بدل جاتے ہیں، اور یہ سب بنی نوع انسان کی اصل خدا کو جس نے ہمیں پیدا کیا پہچاننے اور نجات پر ایمان رکھنے میں ناکامی کے نتائج میں ہے جو انہیں عطا کی جا چکی ہیں۔ تاہم ہمیں اپنے ذاتی بیٹے بنانے کے لیے خدا نے ہمیں دوسری تمام مخلوقات سے مختلف پیدا کیا، اور وہ ہمیں پانی اور روح کے وسیلہ سے حتیٰ کہ تخلیق سے پیشتر ہماری نجات کا منصوبہ بنانے کے بعد آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے ساتھ بچا چکا ہے۔ آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے میں ظاہر کی گئی نجات کی شریعت کے ساتھ ہمیں بچانے کے وسیلہ سے خدا بے شک ہمارے واسطے اپنا مقصد پورا کر چکا ہے۔ اس لیے ہمیں یقیناً اب جاننا اور یسوع مسیح میں ہمیں نئی زندگی دینے کے لیے خدا کے اس مقصد پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اسے نہیں جانتے تب زندگی کا بھید ہمیشہ تک چھپا رہے گا۔ ہم اس دنیا میں کیوں پیدا ہوئے تھے؟ کیوں ہمیں یقیناً زندہ رہنا چاہیے؟ کیوں ہمیں یقیناً کھانا چاہیے؟ کیوں ہمیں یقیناً قسمت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے؟ کیسے ہم زندگی اور موت، عمر اور بیماریوں کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں؟ ہمیں یقیناً اپنے گناہوں کے لیے جہنم میں جانا چاہیے۔ کیوں زندگی اتنی المناک ہے؟ کیوں زندگی اتنی دردناک ہے؟ ایسے تمام سوالات سے خدا سے پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے اپنی وجوہات پا سکتے ہیں جو ہمیں یسوع مسیح میں بچا چکی ہے۔ خدا نے ہمیں اس زمین پر پیدا ہونے کی اجازت دی اور ہماری تھکن اور سخت زندگیوں کے درمیان میں ہمیں آسمان کی بادشاہی کی امید کے قابل کر چکا ہے، تاکہ وہ آپ کو اور مجھے ہمارے تمام گناہوں سے بچائے جو جہنم جانے کے لائق تھے، اور تاکہ ہم ابدی زندگی حاصل کریں۔ اور جب ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، زندگی کا بھید سب حل ہو جاتا ہے۔ خدا آپ کے لیے اور میرے لیے ایک عظیم اور شاندار منصوبہ رکھتا تھا، بالکل جس طرح خدا نے منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس زمین پر بھیجا، اسے بپتسمہ دلوانے کے ذریعے سے اس کے قیمتی بدن پر ہمارے تمام گناہوں کو منتقل کیا، سزا دی، اسے ہماری خاطر موت کے حوالہ کیا، اور یوں ہمیں بچا چکا ہے جو اپنے گناہوں اور سزاؤں اور لعنتوں کے باعث ابدی تباہی کا سامنا کر رہے تھے۔ اب ہمیں یقیناً اس سچائی پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ہمیں یقیناً خدا کے بیٹے کی بادشاہی کی خاطر تباہی کی ناقابل بچاؤ قسمت سے ہمیں بچانے کے لیے اور ہمیں ابدی زندگی سے شادمان ہونے کے قابل کرنے کے لیے خدا کے سامنے اپنی شکر گزاری پیش کرنی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں خدا کی طرف سے نجات کا سچ پانی اور روح کی خوشخبری ہے، جو آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان سے بنے ہوئے پردہ میں اور خیمہ اجتماع کے دروازوں پر لٹکے ہوئے پردہ میں ظاہر کی گئی ہے۔ خیمہ اجتماع کے دروازے کے ستونوں کے پیتل کے خانے میں ہمیں ہماری بنیادی گناہ گار فطرت دکھاتا ہے، اور یوں ہمیں پانی اور یسوع کے خون کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے قابل کرتے ہیں۔
خیمہ اجتماع کے دروازہ کے ستون اور آسمانی ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان سے بنا ہوا کپڑا خدا کے رحم کو ظاہر کرتا ہے جو جہنم جانے کے لائق تھے، یعنی ہماری سزا سے یسوع مسیح کی قیمتی قربانی کے وسیلہ سے بچا چکا ہے۔ یوں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے میں اپنے تمام گناہوں سے بچ چکا ہوں۔ کیا آپ بھی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ خیمہ اجتماع میں ظاہر کیے گئے سچ پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ اور میں سب خوش قسمت ہیں۔ یہ واقعی عظیم برکت ہے، کیونکہ حتیٰ کہ جس طرح بہت سارے لوگ موجود ہیں جو جہنم کی طرف سیدھا رخ کیے ہوئے ہیں، ہم سچائی پا چکے ہیں اور اب یسوع مسیح میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم بے شک اس دنیا میں حقیر اور بے وقت تھے، جہاں اس میں پیدا ہو کر ہم بچ نہیں سکتے، بلکہ صرف گناہ کرتے ہیں۔ ہم جہنم جانے کے لائق ہیں اور بزدل زندگیاں گزارنے اور جہنم میں پھینکے جانے کے لائق ہیں۔ لیکن حتیٰ کہ اس طرح ہمارا خداوند اس زمین پر آیا، بپتسمہ لیا، صلیب پر مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا اور یوں اب تک ہمیں ہمارے گناہوں سے بچا چکا ہے۔ ہم بچ نہیں سکتے، بلکہ حقیقت پر حیران ہوتے ہیں کہ نہ صرف ہمیں اب مزید جہنم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، بلکہ ہم لازوال، مفید اور راست کام کرنے کے قابل بھی ہو چکے ہیں۔ وہ جو پاک مقام میں داخل ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہیں جو ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ ہمارا خداوند نے نہ محض ہمارے ماضی کے گناہوں کو مٹایا، بلکہ بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے اس نے ہماری پوری زندگی کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، اور صلیب پر مرنے کے وسیلہ سے وہ اب تک ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے۔ اس لیے صرف وہ جو بالکل ایک ہی بار پوری ہوئی ایسی نجات پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کاہنوں کا ایمان رکھتے ہیں، اور صرف ایسے لوگ ہی پاک مقام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سختی سے بولتے ہوئے خیمہ اجتماع کے نظام کے مطابق عام کاہن پاک ترین مقام میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ صرف سردار کاہن ہی داخل ہو سکتا تھا، اور ابدی سردار کاہن یسوع مسیح کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ صرف وہ جو ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح یوں ہمیں بچا چکا ہے، خدا کے گھر میں حتیٰ کہ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتے ہیں، اور جب ان کی معافی ہوگی تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ بس ایسے بھائیوں، چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے اس سبب سے اس نئی اور زندہ راہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی دلیری ہے جو اس نے پردہ یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے، اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہن ہے جو خدا کی گھر کا مختار ہے، تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 10 باب، اس کی 18 سے 22 آیت۔ وہ جو اپنے آپ کو بدکار کے طور پر پہچانتے ہیں، جو جہنم کے لیے مقرر ہیں، اور صاف پانی یسوع کے بپتسمہ اور یسوع کے خون کے ساتھ دھلنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں اس کے ساتھ ابد تک زندہ رہنے کے لیے داخل ہو سکتے ہیں۔ ایسا اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہم روزانہ اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں، یعنی ہمارے گناہ دھل چکے ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ خداوند اس زمین پر آیا، ہمارے دنیا کے گناہوں کو ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے بپتسمہ لینے کی بدولت اٹھا لیا، صلیب پر لعنتی ٹھہرا، یعنی وہ اب تک ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے۔ کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستہ بازی پوری کرنا مناسب ہے، یسوع نے بپتسمہ لیا اور بنی نوع انسان کے گناہوں کو ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا، دنیا کے گناہوں کو صلیب پر لے گیا اور اس پر مر گیا، اور پھر مردوں میں سے جی اٹھ کر اور یوں ہمیں ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے بچا چکا ہے۔ صرف وہ جو اپنے دل کے مرکز میں اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں پاک مقام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کی معافی ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے اپنے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمیں ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے بچا چکا ہے، اور یعنی اس نے ہماری پوری عمر بھر کے اور پوری کائنات کے کل گناہوں کی فکر کی۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند نے بپتسمہ لینے کے وسیلہ سے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا؟ اور کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے دنیا کے گناہوں کو کاندھوں پر اٹھایا، صلیب پر مر گیا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا، اور یوں ایک ہی بار ہمارا کامل نجات دہندہ بن چکا ہے؟ اپنی 33 سالہ زندگی کے وسیلہ سے ہمارا خداوند اب تک اس دنیا کے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے، وہ ان سب کو غائب کر چکا ہے، حتیٰ کہ ایک واحد شوشے کو بھی باقی نہیں چھوڑا۔
میں اس پر اپنے دل کے مرکز میں ایمان رکھتا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب اس نے بپتسمہ لیا، اس نے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا، یعنی اس نے ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے صلیب پر اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے میرے تمام گناہوں کی سزا برداشت کی، اور یعنی وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تک زندہ رہنے کی معرفت میرا کامل نجات دہندہ بن چکا ہے۔ یہ اس ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ میں اپنے سارے گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکا ہوں۔ اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم سب آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، اور جب ہم اس زمین پر رہ رہے ہیں ہمیں یقیناً اس پر ایمان پر ہر روز غور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند نے حتیٰ کہ ان گناہوں کو اٹھا لیا جو ہمیں ابھی سرزد کرنے ہیں، لیکن ہر بار جب ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں یقیناً اقرار کرنا چاہیے، اور ہمیں یقیناً اپنے دل کے مرکز میں ایمان رکھنا چاہیے کہ خداوند نے حتیٰ کہ ان گناہوں کو اپنے بپتسمہ کے ساتھ اٹھا لیا۔ ہمیں یقیناً ایک بار پھر اپنے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے پہچاننا چاہیے کہ خداوند نے دنیا کے گناہوں کی فکر کی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر بار بار غور و فکر نہیں کرتے ہیں تو ہمارا دل ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ خداوند نے حتیٰ کہ ان گناہوں کو اٹھا لیا جو ہم ابھی تک نہیں کر چکے ہیں۔ جب کبھی ہماری کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں ہمیں یقیناً اس کی آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے کی خدمات کے لیے اپنے ایمان کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم سب کو یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ خداوند زمین پر آیا اور ایک ہی بار ہمارے گناہوں کو اٹھا لیے، ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے ہمارے تمام گناہ یسوع مسیح پر منتقل ہو گئے تھے، کیونکہ اس نے اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے دنیا کے تمام گناہوں کو قبول کیا۔ جس طرح یسوع مسیح ہمیں بپتسمہ لینے اور صلیب پر مرنے کی بدولت ابدی نجات عنایت کر چکا ہے، ہمیں یقیناً مضبوطی سے اور دلیری سے اس سچائی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمارا خداوند یسوع فرماتا ہے کہ ہم اس کے بپتسمہ پر جو اس نے یوحنا سے حاصل کیا اپنے مضبوط عقیدہ کے ساتھ خدا کی بادشاہت حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع نے فرمایا، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زوراور اسے چھین لیتے ہیں۔ متی کی انجیل 11 باب اس کی 12 آیت۔ یہ اس ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ ہم اپنے بدنوں، خیالوں اور ذہنوں اور جسم کے عیبوں کے تمام گناہوں سے معاف ہو چکے ہیں، اور ایمان رکھنے کے وسیلہ سے کہ ہمارے خداوند نے اپنے بپتسمہ کے ساتھ ان تمام گناہوں کو اٹھا لیا اور گناہوں کی ساری سزا برداشت کی۔ ہمیں یقیناً خدا کی بادشاہی لینے کے لیے اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہونا چاہیے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کتنے ناکافی آپ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ محض یہ ایمان رکھتے ہیں تو آپ ایمان کے لوگ ہیں، گو آپ ناکافی ہیں۔ خداوند آپ کو مکمل طور پر بچائے گا، اور اس لیے آپ کو یقیناً اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہمارا خداوند اب تک زندہ رہتا ہے، اسی طرح ہماری نجات اب تک کامل ہے۔ سب جو ہم کرتے ہیں محض اپنی نجات پر ایمان رکھتے ہیں جو یسوع مسیح ہمیں عطا کر چکا ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں، کیونکہ خداوند ہمارے کامل نجات دہندہ ہے، وہ ہمارے گناہوں کے سارے مسائل حل کر چکا ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند نے بپتسمہ لیا، صلیب پر اپنا خون بہایا، ایک بار مر گیا، پھر مردوں میں سے جی اٹھا، اور یوں ہمیں ابدی نجات عطا کر چکا ہے؟ کتنی شاندار یہ نجات ہے! اگرچہ ہم اپنے اعمال میں ناکافی ہیں، ہم پھر بھی اس سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ہوں گے اور اعلی قدرت، اعلی جلالی اور خدا کی شان و شوکت سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں ان سے لطف اندوز ہونے کے اہل ہیں، لیکن اس ایمان کے بغیر کوئی بھی حتیٰ کہ خدا کی بادشاہت میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ سچائی جو ہمیں آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے وسیلہ سے بچا چکی ہے، خدا کی معرفت یسوع مسیح میں حتیٰ کہ تخلیق سے پہلے بھی ترتیب پا چکی تھی۔ جس طرح خدا نے ہمیں بچانے کا ارادہ کیا، وہ اس زمین پر آیا، بپتسمہ لیا اور ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا، صلیب پر دنیا کے گناہوں کو لے گیا اور ایک ہی بار لعنتی ٹھہرا، ایک ہی بار مر گیا، ایک ہی بار مردوں میں سے جی اٹھا، اور یوں ہمیں ابدی نجات عنایت کر چکا ہے۔ یہ اس کی آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کی خدمات سے بنی ہوئی ہماری نجات ہے، اور ہمیں یقیناً اس نجات پر ایمان رکھنا چاہیے۔ صرف تب ہم ایمان کے وسیلہ سے مکمل طور پر خدا کے لوگ بنتے ہیں۔
صرف تب ہم ایمان کے وسیلہ سے خدا کے خادم بنتے ہیں۔ ہم خدا کی کامل بادشاہت میں داخل ہوں گے اور اب تک زندہ رہیں گے۔ کامل خدا ہمیں مکمل طور پر بچا چکا ہے، لیکن ہم پھر بھی ہر روز ناکافی ہیں، کیونکہ ہمارا جسم ناکافی ہے۔ لیکن یہ کیسے ہے؟ جب خداوند نے مکمل طور پر بپتسمہ لیا، کیا اس نے حقیقتاً ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا یا نہیں؟ بے شک اس نے اٹھا لیا، کیونکہ ہمارے خداوند نے اپنے بپتسمہ کے ساتھ ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا۔ ہم پہچانتے ہیں کہ ہمارے سب گناہ بے شک اس کے بپتسمہ کے ساتھ اس پر منتقل ہو گئے تھے۔ کیا پہچانتے ہیں کہ آپ کے گناہ واقعی یسوع پر منتقل ہو گئے تھے؟ یوں کرنے کے وسیلہ سے یسوع ہمارے گناہوں کو اور دنیا کے گناہوں کو صلیب پر لے گیا، مصلوب ہوا اور یوں مکمل طور پر خدا کی نجات کا منصوبہ پورا کیا۔ گو ہم ناکافی ہیں، ہم ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کس بات پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم خدا کی بادشاہت میں اس کی آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کی خدمات پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے داخل ہو سکتے ہیں؟ گناہ کی معافی حاصل کرنے کے بعد یہ ناکافی لوگ ہیں جو اچھا ایمان رکھتے ہیں اور کلیسیا میں اچھا کام کر رہے ہیں۔ خدا کی کلیسیا ایسی جگہ نہیں جہاں زوراور حکومت کرتے ہیں، بلکہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں ناکافی لوگ ایمان کے وسیلہ سے حکومت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی کلیسیا میں ہم پھر بھی ایمان کے وسیلہ سے خدا کی پیروی کر سکتے ہیں، صرف جب ہم جانتے ہیں کہ ہم ناکافی ہیں۔ یہ زخموں کو ٹھیک کرنے اور شفا دینے کی جگہ ہے، جس طرح آسمان ایک جگہ ہے جہاں دودھ پیتا بچہ افعی کے بل میں ہاتھ، عیسائی کی کتاب اور اس کا 11 باب اس کی 8 آیت ڈال سکتا ہے اور کاٹا نہیں جائے گا۔ اس زمین پر فردوس خدا کی کلیسیا کے علاوہ کوئی دوسری نہیں ہے۔ یہ خدا کی کلیسیا کا حیران کن بھید ہے۔ یہ ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ ہم خدا کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ مضبوط ایمان کا زور ہے جو آسمان کی بادشاہت لے آتا ہے۔ کیا آپ اپنے دل میں اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں؟ میں بھی ایمان رکھتا ہوں، اور یہ ہے کیوں میں اپنی شکر گزاری خدا کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور یہ ہے کیونکہ میں خدا کا شکر گزار ہوں، یعنی میں اس خوشخبری کی خدمت کر رہا ہوں۔ میں اس سچائی کے لیے زندہ ہوں اور خوشخبری کی خدمت کرتا ہوں، کیونکہ اب تک بہت سارے لوگ ہیں جو آسمانی، ارغوانی اور سرخ دھاگے کی سچائی کو نہیں جانتے۔ لیکن اب اس وقت اس سوال کو ایک طرف رکھتے ہوئے، آیا دوسرے اس خوشخبری کی خدمت کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ کے لیے پہلے کیا ضروری ہے؟ بذات خود اس پر ایمان رکھنا ہے۔ میں امید کرتا اور دعا مانگتا ہوں کہ آپ سب سچائی پر ایمان رکھیں گے، یعنی یسوع آپ کو اور آپ کے گناہوں کو ایک ہی بار ہمیشہ کے لیے بچا چکا ہے، اور یوں اپنے تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہوں۔ آمین۔